لاہور اس لیے دنیا میں ایک عظیم شہر کے طور پر جانا اور مانا جاتا ہے کہ اس کی مٹی میں خاص کشش ہے، فضاؤں میں برکت اور ماحول میں محبت رچی ہے۔ دل اس کی کرامتوں سے فیض یاب ہوئے بنا نہیں رہ سکتے۔ اس شہر کے مکین اس کے باعث دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں، اس سے جدائی کی کسک محسوس کرتے ہیں، لوٹ لوٹ کر اس کے دیدار کو آتے ہیں اور ذات کی جھولی میں محبت کی کرنیں بھر کر تازہ دم ہو کر پردیس میں اپنے ٹھکانوں کی طرف جاتے ہیں۔ زندہ دلی بھی محبت کی دین ہے۔ جب محبت ہوس کی میل اتار پھینکتی ہے تو لطافت کی طرف گامزن ہوتی ہے۔ یہی روحانیت کا نقطہ آغاز بھی ہے۔ نور کا سایہ جس بھی شے، صورت اور عنصر پر پڑتا ہے اسے جگمگا دیتا ہے، جذبوں میں نئے پھول کھلاتا ہے جن کی مہک پاکیزگی کی پیغمبر بنتی ہے، سوچ کو یوں اجالتا ہے کہ وہ تاریک راہوں اور ذہنوں کو روشن کرنے لگتی ہیں، احساس کو پوتر کومل اور پرتاثیر بناتا ہے۔ لاہور کی تمام جگمگاہٹ، زندہ دلی، انسان نوازی اور برکت کا سبب اس پر روحانیت کے تناور اشجار کا سایہ ہے۔ لاہور میں تقریباً 100 کے قریب ایسے صوفیہ اور اولیاء کے دربار موجود ہیں جن کے بارے میں شواہد اور تذکرے تاریخ کی مستند کتابوں میں محفوظ ہیں۔ ان میں زیادہ تعداد ان صوفیہ اور اولیاء کی ہیں جو دور دراز ممالک سے تبلیغ اور سلوک کی منزلیں طے کرنے یہاں آئے اور پھر لاہور میں ہی سکونت اختیار کی۔ آج بھی لاہور کی کئی اہم سڑکوں، محلوں اور علاقوں کے نام ان صوفیہ اور اولیاء کے نام سے منسلک ہیں۔ آج ہم جس ولی کی بات کریں گے وہ بھی ایک ایسی ہستی ہیں جن کا تذکرہ ہم اکثر سنتے ہیں۔ حضرت سید بہاؤالدین جھولن شاہ بخاری المعروف حضرت گھورے شاہ پیدائشی ولی تھے۔ آباء و اجداد کی روحانیت اور درویشی سے گہری جڑت تھی اور اس خاندان پر خدا کا خاص کرم ہے۔ ولایت وراثت میں نہیں ملتی، لیکن بزرگوں میں ولی ہو تو اس کا اثر نور کی کرنیں بن کر شخصیت کو جگمگاتا ہے۔ حضرت گھورے شاہ کے دادا حضرت سید عثمان المعروف شاہ جھولا بخاری وقت کے بہت بڑے ولی تھے۔ ان کا شجرہ نسب 8 سلسلوں سے حضرت مخدوم سید جلال الدین بخاری تک پہنچتا ہے۔ ابھی حضرت گھورے شاہ کی عمر 2-3 برس کی تھی کہ کرامتوں کا ظہور ہونے لگا۔ ان کی کئی باتیں بارگاہ ایزدی میں منظور ہونے لگیں۔ معصوم ولی کو مٹی کے بنے گھوڑوں سے کھیلنا بہت پسند تھا۔ ولایت کی خبر عام ہونے کے بعد اپنی خواہشات کی تکمیل اور درد کے مداوے کی تمنا لے کر آنے والے حاجت مند مٹی کا بنا کھلونا گھوڑا عقیدتاً آپ کی خدمت میں پیش کرتے اور دعائے خیر کی استدعا کرتے۔ اسی مناسبت سے لوگ انہیں گھورے شاہ کے نام سے پکارنے لگے۔ جو عمر ہوتا گیا، جب دور دور تک یہ خبر پھیل گئی کہ گھوڑوں سے کھیلنے والے بچے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اسے راز کی باتیں معلوم ہیں، تو ان کے والد سید شاہ محمد نے شدید اظہار ناپسندیدگی کیا، مگر بچے کو قائل کرنا اور روحانی اسرار ظاہر نہ کرنے پر راضی کرنا مشکل تھا۔ اسی لیے خدا سے دعا کی کہ یہ بچہ وہ راز ظاہر کرنے لگا ہے جن کی اولیاء پردہ پوشی کرتے آئے ہیں۔ میں اسے باز نہیں رکھ سکتا، اس کی وجہ سے دین کو نقصان پہنچ سکتا ہے، لوگوں کے اعتقادات کو ٹھیس لگ سکتی ہے، اسی لیے اپنے اس خاص بندے کو اپنے پاس واپس بلا لیں۔ والد کی دعا قبول ہوئی اور 10 برس کی عمر میں اس ولی کا انتقال ہوا، جس کی شہرت ہندوستان کے حاکم جلال الدین محمد اکبر کے دربار تک پہنچ چکی تھی۔ جس جگہ ان کا دربار ہے وہ سڑک آج بھی حضرت گھورے شاہ کے نام سے موسوم ہے اور لوگ آج بھی ان سے
بے پناہ عقیدت رکھتے ہیں۔